فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم الرؤوف الرحیم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم المعصومین راحت العاشقین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذران محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، حضرت امیر المؤمنین مولا المسلمین حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت و شان کے حوالے سے چند باتیں آج کے سنی اجتماع میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو جب ہم پڑھتے ہیں تو آپ کی فضیلت اور آپ کی برتری کے بہت سارے دروازے ہیں جو کھلتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن آج کے سنی اجتماع میں آپ کے صبر کے حوالے سے چند احادیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ حبس النفس علی ما تکرہ، ناپسندیدہ بات پر اپنے آپ کو اللہ رسول کے حکم پر روک لینا، اسے صبر کہتے ہیں۔ انسانی زندگی میں اخلاق کا معاملہ ہو، عقائد کا معاملہ ہو، یا معاملات سے متعلق کوئی بات ہو، ان ساری چیزوں میں روزانہ ہمارے سامنے کچھ ایسی باتیں پیش آتی ہیں جو ہماری طبیعت کو ناگوار گزرتی ہیں، مگر مومن اللہ رسول کے فیصلے پر اس ناگوار چیز کو قبول کر کے اللہ رسول کے حکم پر عمل کرتا ہے، اسی کو صبر کہتے ہیں۔ فجر کی نماز کے لیے اٹھنا طبیعت پر ناگوار گزرتا ہے، مگر مومن اس ناگواری کو برداشت کر کے اٹھ جائے، اس کو صبر کہتے ہیں۔ مال اور تجارت میں بظاہر سود میں اس کو نفع نظر آتا ہے، مگر شریعت یہ کہتی ہے کہ سود تمہارے لیے حرام ہے، بیاج تمہارے لیے حرام ہے۔ اب اس کو نفع نظر آتا ہے اور اس نفع کو چھوڑنے میں اس کی طبیعت کو ناگواری گزرتی ہیں، مگر اس نفع کو چھوڑ کر طبیعت کی ناگواری کے باوجود شریعت کے حکم پر جمے رہنا، اس کو صبر کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے رشتہ داریاں ہوں کہ یہاں رشتہ رکھنا ہے، یہاں نہیں رکھنا ہے، یہاں کلام کرنا ہے، یہاں نہیں کرنا ہے، یہ چیز کھانا ہے، یہ نہیں کھانا ہے،
یہ پہننا ہے یہ نہیں پہننا ہے، یہ کام کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے، اس طرح کے جتنے بھی کام ہیں، تلک حدود اللہ، جہاں جہاں شریعت نے حد بندی کر دی ہے، اب اس حد بندی پر رک جانے میں بندے کی طبیعت پر ناگواری گزرے پھر بھی وہ اپنے آپ کو روک لے اس حد پر، شریعت کہتی ہے اسی کو صبر کہا جاتا ہے۔ تو صبر کا مفہوم بہت زیادہ وسیع ہے کہ انسان شریعت کی بات پر رک جائے، شریعت نے منع کیا تو وہاں رک جائے، شریعت نے کرنے کو کہا تو وہاں کر لے۔ اب کرنے میں اور رکنے میں جو بھی ناگواری محسوس ہو، ناپسندیدگی کا احساس ہو، مگر اس کے باوجود حبس النفس، نفس کو وہیں پر روک لیا، چاہے پسندیدہ ہو یا ناپسند ہو، اس کو گراں گزرے یا گراں نہ گزرے، شریعت نے جس حد بندی پر اس کو روکا ہے وہاں رک گیا۔ حبس النفس، اس مقام پر رک جانے کو شریعت صبر قرار دیتی ہے۔ اب دیکھیں اس ضمن و ذیل میں جب ہم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیکھتے ہیں تو یوں تو حضرت عثمان غنی کی پوری زندگی صبر سے لبریز نظر آتی ہے، مگر باضابطہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگوٹھی میں جو نقش بنا ہوا تھا، جو لکھائی کی گئی تھی آپ کی انگوٹھی میں، وہ کیا تھی؟ حضرت عثمان غنی نے اپنی انگوٹھی میں لکھوایا تھا لَتَصْبِرَنَّ أَوْ لَتَنْدِمَنَّ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم ضرور ضرور صبر کرو گے یا ضرور ضرور شرمندگی اٹھاؤ گے، یعنی صبر کرو گے اور اگر صبر نہیں کیا تو شرمندگی اٹھاؤ گے۔ آخر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی انگوٹھی کے نقش میں ہی یہ لَتَصْبِرَنَّ یہ کیوں لکھوا کر رکھا، اور پھر اس کے نہ ہونے پر لَتَنْدِمَنَّ کی وعید اور ڈر اور خوف کہ ہمیشہ شرمندگی ہوگی، یہ کیوں لکھوا کر کے اپنی انگوٹھی میں رکھا؟ جب اس بات کی تہ میں ہم جاتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی نے ایسا کیوں کیا، تو ہمیں احادیث کی پرتیں یوں کھلتی ہوئی نظر آئی کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دخول اسلام سے لے کر کے دنیا سے جانے تک جو معاملات عثمان غنی کے ساتھ پیش آنے والے تھے وہ تو بتائے ہی بتائیں، مگر کس طرح پیش آئیں گے، کب پیش آئیں گے اور ان میں کیا کرنا ہے، ہمارے آقا علیہ السلام نے یہ سارا کچھ عثمان غنی کو ان کی حیات ہی میں بتا دیا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی انگوٹھی کے نقش میں یہ لکھوا کر رکھا لَتَصْبِرَنَّ کہ تمہیں ضرور ضرور صبر کرنا ہے۔ اب یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کچھ بتایا تھا ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ فرامین دیکھیں۔ حضرت مرہ بن کعب کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ذکر الفتن فقربہا، اور دوسری حدیث میں ہے قربہا وعظمہا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا ذکر فرمایا فقربہا، اور سرکار نے بتایا کہ وہ بہت جلد آنے والے ہیں، وعظمہا، اور سرکار نے فرمایا وہ معمولی نہیں بہت بڑے بڑے فتنے آنے والے ہیں۔ ابھی ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان فتنوں اور آزمائشوں کے جلد اور بڑے ہونے کا تذکرہ ہی فرما رہے تھے۔ فمر رجل مقنع فی ثوب، اتنے میں وہاں سے ایک چادر پوش مرد کا گزر ہوا،
چادر پہنے ہوئے تھے، سر ڈھکا ہوا تھا. فقال، ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ھذا یومئذ علی الہدی، کہ یہ جن فتنوں کے آنے کی میں بات کر رہا ہوں جو بڑے ہوں گے اور جلد آئیں گے، میرے صحابہ یہ بندہ جس کا چہرہ ڈھکا ہوا ہے، ھذا یومئذ علی الہدی، ان فتنوں کے آنے کے زمانے میں یہ بندہ ہدایت پر ہوگا. ان کے ہدایت کی بشارت ہمارے آقا علیہ السلام نے عطا فرمائی. اسی حدیث کے ضمن و ذیل میں ایک دوسری حدیث بھی ہے جو کعب بن عجزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. اس میں یہ لفظ ہے، مر رجل مقنع فی ملحفۃ، کہ سرکار نے جب فتنوں کا ذکر کیا کہ وہ عنقریب آئیں گے اور بڑے بڑے آئیں گے، تو راوی کہتے ہیں کہ وہاں سے لحاف میں لپٹا ہوا ایک شخص گزرنے لگا، تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، ھذا یومئذ علی الحق. ادھر حدیث میں فرمایا علی الہدی، اور یہاں فرمایا ھذا یومئذ علی الحق. میرے صحابہ جن فتنوں کی آمد کا میں ذکر کر رہا ہوں، اس وقت یہ بندہ جو گزر رہا ہے وہ حق پر موجود ہوگا. اللہ اکبر. ہمارے آقا علیہ السلام نے تیسرے مقام پر حضرت مرہ بن کعب سے روایت ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیف تصنعون فی فتنۃ تثور فی اقطار الارض. اس وقت تم کیا کرو گے جب زمین کے مختلف علاقوں میں فتنے کھڑے ہو جائیں گے، اس وقت تم کیا کرو گے؟ تو راوی کہتے ہیں، فَنَصْنَعُ مَاذَا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور اب آپ نے بتایا ہے کہ عنقریب اور بڑے بڑے فتنے آئیں گے، اور آپ نے یہ بھی کہا کہ اس وقت تم کیا کرو گے، تو حضور اب آپ ہی بتا دیں کہ ہم کیا کریں اس وقت. ماذا نصنع، اس وقت ہم کیا کریں؟ ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، علیکم بہذا واصحابی. اس وقت تم اس کا ساتھ دینا اور اس کے ساتھیوں کا ساتھ دینا. تو سرکار نے جن کی طرف اشارہ کیا نا کہ اس کا ساتھ دینا، راوی کہتے ہیں فَأَسْرَعْتُ، میں جلدی سے اٹھا اور تیزی سے چلا جس کی طرف سرکار نے اشارہ کیا تھا. فَقُلْتُ، اور میں نے اس بندے کو بازوؤں سے پکڑ کر حضور کی طرف کیا اور کہا، حضور ھذا یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کیا ان کے ساتھ رہنے کا آپ ہمیں حکم دیتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا، ھذا فَإِذَا هُوَ عثمان بن عفان. سرکار نے فرمایا، ہاں انہی کے ساتھ رہنے کا میں حکم دیتا ہوں. اور جب انہوں نے پلٹ کر چہرہ دکھایا تو وہ حضرت عثمان غنی تھے. ایک حدیث تو یہ ہے. دوسری حدیث پاک میں جب وہ چہرہ ڈھکا ہوا جا رہا تھا شخص، تو سرکار نے فرمایا یہ فتنوں کے زمانے میں ہدایت پر ہوگا. تو راوی کہتے ہیں فقمت الیہ، میں ان کی طرف گیا اور میں نے ان کو ان کے بازوؤں سے پکڑ کر فاخذت بضبعہ، میں نے ان کو بازوؤں سے پکڑ کر حضور کی طرف کیا اور حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کیا یہی ہیں جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہدایت پر بھی ہوں گے، حق پر بھی ہوں گے؟ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، نعم، ہاں یہ ہدایت پر بھی ہوں گے، یہ حق پر بھی ہوں گے. تو آپ دیکھیں یہاں پر کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فتنوں کے آنے کی بھی خبر دے رہے ہیں، ان کے بڑے ہونے کی اور ان کے عنقریب آنے کی خبر دے رہے ہیں، مگر ساتھ میں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اس وقت تمہیں ہدایت کہاں سے ملے گی، اس وقت تمہیں حق کا پیغام کہاں سے ملے گا. تو کیا پتا چلا کہ حق اور ہدایت کے لیے اس شورش اور فتنے کے زمانے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے جن کو خاص طور پر متعین فرمایا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. اب اس سلسلے میں ہمارے آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا
کہ یہ فتنوں کے زمانے میں جو آپ حق اور ہدایت پر ہوں گے تو آپ کے ساتھ ہوگا کیا؟ آپ حق پر تو ہوں گے اے عثمان، آپ ہدایت پر تو ہوں گے اے عثمان، مگر جب فتنے اٹھیں گے تو وہ فتنے کریں گے کیا؟ ان کی کارستانی کیا ہوگی؟ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا لعل اللہ یقمصک قمیصا، اے عثمان ان قریب اللہ تمہیں خلافت کی پوشاک پہنائے گا، تمہیں رب خلافت عطا فرمائے گا۔ فَإِنْ أَرَادُكَ عَلَى خَلْعِهِ، اور اس کی شرح میں ایک روایت میں فَإِنْ أَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ عَلَى خَلْعِهِ، تو اگر منافقین چاہیں کہ وہ خلافت تم چھوڑ دو فَلَا تَخْلَعْهُ لَهُمْ، تو اے عثمان خلافت ہرگز نہ چھوڑنا، تم حق پر بھی ہوں گے، تم ہدایت پر بھی ہوں گے، فتنے آئیں گے، وہ فتنے چاہیں گے کیا؟ وہ تمہیں خلافت سے دستبردار کرنا چاہیں گے، وہ تمہیں خلافت سے ہٹانا چاہیں گے، مگر سرکار نے جہاں یہ کہا کہ حق اور ہدایت پر تم ہی ہوں گے، وہیں سرکار نے یہ بھی فرمایا فَلَا تَخْلَعْهُ لَهُمْ، ان کی خواہش پر تم خلافت نہ چھوڑنا۔ تو یہ آزمائش کا جو مرحلہ تھا وہ بھی ہمارے آقا علیہ السلام نے حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے رکھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک حدیث پاک یہ بھی ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام ابو سہلہ فرماتے ہیں جعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسر الی عثمان۔ اب دیکھو وہ آزمائشوں میں حق اور ہدایت پر، اور پھر آگے اس کا مطلب کہ کیسے آزمائش، طریقہ کیا ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی سے راز کی بات کہی، کانوں کان سرگوشی فرمائی، وَلَوْنُ عُثْمَانَ يَتَغَيَّرُ، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الدَّارِ، پھر جب وہ دن آیا جس دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا بلوائیوں نے گھیراؤ کر لیا، اس وقت حضرت ابو سہلہ عثمان غنی کے غلام کہتے ہیں اللہ تقاتل، اے امیر المومنین آپ جنگ کا حکم کیوں نہیں دیتے، آپ قتال کیوں نہیں کرتے؟ قال، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لا، ہرگز نہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاہد الی امرا فانا صابر النفس علیہ۔ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں میں جنگ کا حکم اس لیے نہیں دے رہا ہوں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے مجھ سے ایک وعدہ لیا ہے۔ اب صبر کا معنی میں نے بتایا نا، روکے رکھنا، اللہ رسول کے فیصلے پر اپنے آپ کو روکے رکھنا، جمع کے رکھنا۔ عثمان غنی کہتے ہیں میرے پاور میں پوری اسلامک سلطنت کی فوجیں ہیں، پورا مدینہ، اکابر صحابہ میرے ساتھ ہیں، صحابہ کرام کی جماعتیں آپ کے ساتھ ہیں، باضابطہ حضرت مولا مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں شہزادوں جنتی جوانوں کے سردار حسن و حسین کو حضرت عثمان غنی کے دروازے پر پہرا دینے کے لیے کھڑا کر دیا کہ تمہیں امیر المومنین کا پہرا دینا ہے۔ ایسے وقت میں جب یہ کہا گیا کہ بلوائی 1000 سے زیادہ ہیں اور آپ کی فوج لاکھوں میں ہیں، آپ حکم دے دیں ان کو ختم کر دیا جائے، آپ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ وہ جو تم نے ایک زمانے میں دیکھا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے میرے کان میں کچھ بات کی تھی، وَلَوْنُ عُثْمَانَ يَتَغَيَّرُ، اور اس وقت میرے چہرے کا جو رنگ بدلتے ہوئے تم نے دیکھا تھا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے مجھ سے اسی وقت ایک وعدہ لیا تھا، فَأَنَا صَابِرُ النَّفْسِ عَلَيْهِ، میں سرکار کے اسی وعدے پر اپنے آپ کو روکے ہوئے ہوں، مجھے سرکار کے اس وعدے پر صبر ہے، میں سرکار کے وعدے پر رکا ہوا ہوں۔
میں جہاں سرکار کا فیصلہ اس سے آگے نہیں بڑھوں گا، بس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کی پاسداری کر رہا ہوں۔ اب آپ یہاں پر دیکھیں کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طریقے سے ان ساری چیزوں کو ذکر فرمایا، اور اس کے علاوہ بہت ساری حدیثیں اس وقت میرے سامنے ہیں جن کو اسی مفہوم کے حوالے سے، اس لیے میں اس کو ذکر نہیں کرنا چاہتا، لیکن اب اس کے ساتھ ساتھ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت کا معاملہ ہے اس کو بالکل واشگاف لفظوں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش فرما دیا تھا کہ آخر تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اور کس طریقے سے تمہارے ساتھ فتنوں کے زمانے میں برتا جائے گا۔ اس سلسلے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کیسی پوزیشن میں ہوگی اور اس وقت آپ کا خون جو گرے گا وہ قرآن کی کس آیت پر ہوگا اور کیسے ہوگا، وہ بھی ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرما دیا ہے۔ درود پاک پڑھ لیں ایک مرتبہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ روایت جو میں نے ابھی ذکر کی یہ اسد الغابہ میں بھی موجود ہیں کہ حضرت ابو سہلہ نے حضرت عثمان غنی سے کہا تھا کہ قلت لعثمان یوم الدار، کہ محاصرے کے دن میں نے عثمان غنی سے کہا قاتل یا امیر المومنین، قاتل یا امیر المومنین، اے امیر المومنین جنگ کا حکم دیجئے۔ حضرت عثمان اس وقت فرماتے واللہ لا اقاتل، خدا کی قسم میں جنگ نہیں کروں گا، کیوں؟ وعدنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرا فانا صابر الیہ، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اور میں نے اسی وعدے پر اپنے آپ کو روک کے رکھا ہے۔ اب یہ حدیث پاک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی سے فرمایا تقتل وانت مظلوم، دیکھو سرکار نے یہ بھی کہہ دیا کہ تم حق پر ہوں گے، ہدایت پر ہوں گے، تمہیں ہٹانے کے لیے منافقین تمہیں خلافت سے دستبردار کرنا چاہیں گے، مگر میرا تم سے وعدہ ہے کہ تم وعدہ لو اس بات پر کہ تم جان دو گے مگر میرا حکم نہیں ٹالو گے۔ یہ ساری بات ہو گئی، یہاں سرکار نے صاف صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ وہ وعدہ کیا لیا تھا ہم تم سے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں تقتل وانت مظلوم، سرکار نے فرمایا عثمان تمہیں ظلمن شہید کیا جائے گا۔ اب سرکار فرماتے وَتَقْتُرُ قَطْرَةَ مِن دَمِكَ عَلَى فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اور عثمان میں یہ بھی بتا دیتا ہوں تمہارے خون کا پہلا قطرہ قرآن کی آیت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پر گرے گا۔ سرکار نے یہ بھی پہلے سے بتا دیا کہ قرآن کی اس آیت پر تمہارے خون کا پہلا قطرہ گرے گا۔ اب یہ نبی کی غیب دانی نہیں ہے تو اور کیا ہے، سارے کچھ واقعات۔ اب یہ جو میں حدیثیں پڑھ رہا ہوں نا آپ کے سامنے، یہ حدیثیں سنی ہی پڑھ سکتا ہے، رافضی شیعہ تو پڑھ نہیں سکتا، کیونکہ وہ عثمان غنی کو معاذ اللہ مسلمان بھی نہیں مانتے۔ ان کی ذلت کے لیے کیا یہ کوئی کم بات ہے کہ وہ عثمان کو مسلمان نہیں مانتے؟ سرکار نے فرمایا عثمان رب نے تجھے شفاعت کا وہ حق دیا ہے کہ 70,000 کو تو بلا حساب جنت میں لے جائے، جن کے اشارے پر رب لوگوں کو جنت عطا کر دے گا۔ اب آج کل کئی سنیوں کو محبت اہل بیت کے معاملے میں رافضیوں کو دیکھ کر کے ان کی رال ٹپکنے لگتی کہ ہم ان کی جیسی محبت کیوں نہیں کرتے، ان کے جیسی تم سے محبت ہو نہیں سکے گی، چونکہ تم شریعت کے پابند ہو، وہ شریعت کو چھوڑ کے چلتے ہیں۔ وہ ابو بکر و عمر عثمان سے برات ظاہر کر کے مولا علی کو مانتے ہیں،
ہم ان کو کیسے چھوڑ دیں جن کو مولا علی نے پوری زندگی اپنا امام مانے رکھا، جن کے پیچھے نمازیں پڑھی، بلکہ اپنے دور خلافت میں جن کی عظمتوں کا دفاع کیا، جن کی عظمتوں پر پہرا دیا۔ اب یہ عثمان غنی، ان کی یہ شان رافضی بیان نہیں کر سکتا۔ اب اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ یوم امیر معاویہ آئے گا تو امام جعفر صادق کے یوم کی بات لے آئیں، یوم عثمان غنی آئے گا تو یوم غدیر خم کی بات لے آئیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں اہل بیت سے کوئی پیار نہیں، انہیں صحابہ کرام سے نفرت ہے۔ ہم سنی ہیں، اس لیے ہم اہل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں اور سرکار کے اصحاب سے بھی پیار کرتے ہیں۔ اس لیے وہ ذہنوں کو ڈائیورٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ تم ان کی یادوں کو نہ منا سکو، ان کو جان نہ سکو، ان کی عظمتوں کو نہ جان سکو۔ اب یہ رافضی ٹولہ یہ ان حدیثوں کو نہیں پڑھ سکتا چونکہ وہ ان کی عظمتوں کا قائل نہیں ہے، اور خارجی وہابی دیوبندی وہ ان حدیثوں کو کیسے پڑھے؟ اس کی تو سطر سے علم غیب کا ظہور ہو رہا ہے۔ جنہوں نے یہ لکھا کہ دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، جنہوں نے یہ لکھا کہ شیطان کا علم زیادہ ہے، تو وہ ان حدیثوں کو کس منہ سے پڑھ سکے گا؟ ان حدیثوں کو پڑھنے کے لیے سچا ستھرا صحیح العقیدہ سنی ہونا ضروری ہے، وہی ان حدیثوں کو پڑھ سکے گا۔ اب دیکھو یہاں پر فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، سرکار نے فرمایا کہ تمہیں ظلماً شہید کیا جائے گا، اور تمہارے خون کا قطرہ بھی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ والی آیت پر پڑے گا۔ اور ہمارے آقا نے فرمایا کہ یہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ والی آیت پر خون کا قطرہ پہلا کیوں پڑے؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ کا معنی ہے کہ اللہ ان کو کافی ہے۔ عثمان جنہوں نے تم پر ظلم کیا، رب ان سے بدلہ لے گا۔ تو سرکار نے فرمایا اس آیت پر خون کا قطرہ کیوں پڑے گا، یہ بھی سرکار نے بتا دیا۔ فَإِنَّهَا إِلَى السَّاعَةِ لَفِي الْمُصْحَفِ، تاکہ قیامت تک قرآن مجید اس بات کی گواہی دیتا رہے کہ عثمان کے دشمنوں سے رب انتقام لے گا۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ان سے رب انتقام اور بدلہ لے گا۔ یہ قیامت تک قرآن گواہی دیتا رہے گا، کیونکہ خون کا قطرہ ہی عثمان کا اس آیت پر ٹپکا۔ اب دیکھو یہاں پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ساری باتیں سرکار نے بتا دی۔ اب چاروں طرف سے یہ بھی پریشر تھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ آپ جنگ کا حکم دیں، قتل کریں ان سے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں حرم رسول کو پامال نہیں کر سکتا۔ کہا تو پھر آپ میرے ساتھ شام چلیے، مجھے خطرہ ہے آپ کی جان کا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لم افارق دار ہجرتی و مجاورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو اپنا آبائی وطن مکہ چھوڑا ہی تھا حضور کے ساتھ رہنے کے لیے، اور آج میں ہمیشہ کے لیے مدینہ چھوڑ کر کہیں اور چلا جاؤں، میں سب کچھ گوارا کر سکتا ہوں، سرکار کا پڑوس نہیں چھوڑ سکتا، میں سرکار کی مجاورت، سرکار کے قرب میں رہنا اس کو نہیں چھوڑوں گا، آپ وہیں رہے۔ یہاں تک کہ یہاں تک حدیث پاک میں لکھا گیا کہ 40 دن تک، اور ایک روایت کے مطابق 49 یعنی 49 دنوں تک آپ کے گھر کا محاصرہ ہوا۔ جس بیر روما کو خرید کر انہوں نے لوگوں کے لیے میٹھے پانی کا بندوبست کیا تھا، بار بار عثمان غنی چھت پر نکل کر لوگوں کو کہتے، لوگوں تمہیں اللہ کی قسم، اسلام کی قسم، کیا اس کنویں کو خرید کر میں نے تمہارے لیے میٹھے پانی کا انتظام نہیں کیا؟ آج میں سمندر کا کھارا پانی پی رہا ہوں۔ یہ مظلوم شہادت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے وعدے پر صبر کیے ہوئے تھے۔ ایک دن آپ نے ایک تہبند منگوایا
اسے پہنا. آپ نے ایسا تہبند کبھی نہیں پہنا تھا. اور پھر آپ نے اپنے غلام سے کہا کہ یہ جو میں کپڑے پہن کر تیاری کر رہا ہوں تمہیں پتا ہے کہ میں کس چیز کی تیاری کر رہا ہوں؟ آپ نے کہا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البارحۃ فی المنام، کل رات میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو خواب میں دیکھا ہے. وَرَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، اور میں نے سرکار کے ساتھ ابو بکر و عمر کو بھی خواب میں دیکھا. اور ان تینوں نے وَقَالُوا لِي، اور ان تینوں نے کل رات مجھے خواب میں آ کر یہ بتایا اصبر عثمان، صبر کرنا، سرکار کے وعدے پر اپنے آپ کو روک کے رکھنا، اپنے آپ کو جمع کے رکھنا. فَإِنَّكَ تُفْطِرُ عِندَنَا الْقَابِلَةَ، اس لیے کہ کل تمہاری افطار ہمارے ساتھ ہونے والی ہے. سرکار نے خواب میں آ کر کے حضرت عثمان غنی کو بتایا. ثم دعا بمصحف، پھر آپ نے قرآن منگوایا. فنشرہ بین یدی، پھر آپ نے اپنے سامنے قرآن کو کھولا. فقتل بین یدی، اور قرآن کے سامنے ہی آپ کی شہادت ہوئی. تو آپ ان ساری چیزوں کو اور اس کے علاوہ مزید بہت ساری احادیث ہیں جن کے ضمن و ذیل میں یہ بات سمجھی جا سکتی ہیں کہ حضرت عثمان غنی نے یہ ساری باتیں اور اس کے علاوہ سرکار سے سن رکھی تھی. اب وہ ساری ہر گھڑی یاد رہیں، اس لیے سرکار نے انگوٹھی میں ہی حضرت عثمان غنی نے نقش کرا لیا لَتَصْبِرَنَّ أَوْ لَتَنْدِمَنَّ، کہ تمہیں ضرور بھی ضرور یا تو صبر کرنا ہے یا پھر شرمندگی اٹھانی ہے. تو شرمندگی اٹھانے والی وعید سامنے رکھ کر کے اپنے آپ کو صبر کی طرف مائل کرنے کے لیے اور قائم رکھنے کے لیے آپ نے نقش میں لکھا کر رکھا کہ تمہیں صبر کرنا ہے. کیا مطلب؟ کہ کوئی بھی معاملہ آ جائے زندگی کے اندر، معاملات ہو، تجارت ہو، رشتے ہو، تمام معاملات کے اندر اللہ و رسول کے فیصلے پر اپنے آپ کو روکنا ہے. لَتَصْبِرَنَّ، اسی کو صبر کہتے ہیں. اور یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انگوٹھی میں نقش کرا کر کے رکھا. اب یہاں ہمارے لیے اس میں کیا ہدایت ہے؟ ہم میں سے کون شخص ایسا ہے جو اللہ رسول کا قرب نہیں چاہتا؟ ہر شخص کو یہ تمنا ہے ہمیں سرکار کا قرب ملے، اللہ کا قرب ملے، صالحین کا قرب ملے. دل کا امانی جو ہو، یہ صرف لوگوں کی تمنائیں ہی تمنائیں، یہ امیدیں ہی امیدیں. کر کیا رہے ہیں؟ ان کی سیرتیں پڑھیں، ان کے سامنے سب کچھ ہے، مگر پھر بھی کس طریقے سے اپنے آپ کو دین پر جمع کر رکھا. عثمان غنی کی ابتدا بھی دیکھو، انتہا بھی دیکھو. اسلام لائے تو آپ کے چچا نے آپ کو باندھ کر گھر میں بند کر دیا. عثمان غنی کہتے ہیں میں اسلام لانے والے 4 مردوں میں چوتھا مرد ہوں، میں نے چوتھے نمبر پر کلمہ پڑھا ہے. عثمان فرماتے جب میں نے کلمہ پڑھا تو میرے چچا نے ہاتھ پاؤں باندھ کر کے مجھے ایک کمرے میں بند کر دیا اور کہا تجھے کھانا پانی نہیں دیں گے جب تک کہ تو دین اسلام کو نہیں چھوڑے گا. عثمان غنی نے اس وقت بھی کہا میں نے اپنے آپ کو ایمان پر روک کر کے رکھا، اپنے آپ کو ایمان پر جمع کر کے رکھا ہے، میں ایمان نہیں چھوڑ سکتا. ابتدا میں اسلام قبول کرنے کے بعد بھی جو ان کا جملہ تھا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت بھی وہی جملہ تھا، میرے آقا نے مجھ سے وعدہ لیا ہے جو کچھ ہو میں اس وعدے پر صبر کر رہا ہوں. اب ہم دیکھیں تھوڑا نقصان ہو جاتا ہے تو لوگوں کی زبانیں لڑکھڑا جاتی ہیں، قدم لڑکھڑا جاتے ہیں، عقیدے لوگوں کے متزلزل اور بگاڑ پیدا ہو جاتا اس کے اندر. کون سی آفتیں اتنی بڑی آئی ہوئی ہیں کہ 50 دنوں تک گھروں کا پانی بند کیا ہوا ہو کسی نے. کون سی ایسی آفتیں آئی ہوئی ہیں کہ امیر المومنین کا منصب ہو اور اتنی ساری زیادتیاں برداشت کرنی ہو. یہی تو وہ اکابرین ہیں جن کے بارے میں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تمہارے اوپر میرے طریقے پر چلنا بھی ضروری ہے
اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقے پر بھی چلنا ضروری ہے۔ یہ یہی ہدایت یافتہ خلفاء ہے اور ان کا یہی طریقہ ہے، وہ ہمیں اپنی زندگی برت کر یہ بتا کر کے گئے ہیں کہ دین کے ہر معاملے کے اندر، دنیا ہو، معاملات ہو، کچھ بھی ہو، اللہ رسول کا فیصلہ آ جائے، وہاں پر اپنے آپ کو روک لو، جما لو، قدم جما کر کھڑے ہو جاؤ، ادھر ادھر نہ ہو۔ اسی کو صبر کہتے ہیں اور اسی کا خلاصہ سیرت عثمان غنی۔ اب یہاں ایک دوسری بات ہمارے لیے ہدایت کی اس میں یہ بھی ہے، حضرت عثمان غنی کو بار بار کہا جاتا رہا جنگ کا حکم دے، مگر آپ نے کہا کہ میں اپنے آپ کے لیے مسلمانوں کا خون نہیں بہاؤں گا، یہ خیر خواہی مسلمانوں کی، یہ اہل اسلام کے ساتھ بھلائی کا جذبہ کہ کہیں میری وجہ سے کوئی بے قصور نہ مارا جائے۔ اور آج ہم طاقت ہیں تو تلاش کرتے ہیں کہ کس کو شکار کریں، کون ہمارے سامنے سر نہیں جھکاتا جس کا سر ہی جھکا دیا جائے۔ یہ مال، اقتدار، دولت، بڑکپن کے نشے ہیں کہ جو اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ظلم بنے ہوئے ہیں، مگر یہ عثمان غنی کا کردار ہے، امیر المومنین کے منصب پر ہیں، ہزاروں کی فوج ہے، پوری اسلامی سلطنت پر جن کی حکومت کا سکہ چلا، مگر ایک ہی بات، میں مسلمانوں کا خون نہیں بہاؤں گا۔ تو عثمان غنی کی سیرت ہمیں یہ بھی پیغام دیتی ہیں کہ ہم اپنے مومن بھائیوں کا بھلا چاہیں، ان کی خیر خواہی کریں، وہ جان دے کر کے اہل ایمان کے خون کی حفاظت کرتے ہیں، کم از کم ہم جان بچا کر کے ہی تو اپنے اہل ایمان بھائیوں کے حقوق کی حفاظت کریں۔ یہ سیرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلو ہے، ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اصل میں تقریریں بہت ہوتی ہیں، سنتے ہیں، مگر اس کو اگر زندگی میں نہ اتارا جائے اور تھوڑی دیر کے لیے بات یہاں سے سن کر گھر جائیں یا گفتگو ختم ہونے کے بعد مسجد کے کسی کونے میں جا کر آنکھیں بند کر کے تھوڑی دیر سوچیں کہ بھئی یہ جو بیان کیا گیا یہ کیا بیان کیا، یہ کوئی قصے کہانیاں تو نہیں، یہ تو پریکٹیکل چیزیں ہیں نا جو حدیثوں میں لکھی گئی، جو ہوا ہے کیسے کیا ہوگا۔ اپنے نفس سے، اپنے دل سے باتیں کریں، اپنے آپ کو پوچھیں کہ یہ انہوں نے دین کے احکام پر کیسے صبر کر لیا۔ تھوڑی تھوڑی باتوں میں لوگوں کو صبر نہیں ہو رہا، دین کے احکام پر کوئی جماؤ نہیں، مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، کبھی ادھر تو کبھی ادھر، ڈاواں ڈول لوگوں کی کشتیاں ہیں، کسی کی بات سنی ادھر ہو گئے، کسی کی بات سنی ادھر ہو گئے، کبھی کسی بدعقیدے نے کچھ بہکایا تو سنیت پر اعتراض کرنا شروع کر دیا۔ ہاں یار یہ سنی لوگ تو ایسے ہی نہیں۔ تو یاد رکھو یہ ہماری زندگیوں کے لیے نمونہ عمل ہے، کچھ بھی ہو جائے ہمیں اپنے دین پر قائم رہنا ہے۔ یہ خوف نہیں کہ مر جائیں گے، خوف یہ رکھو کہ بے دینی کی موت نہ مر جائیں، ورنہ مرنا تو ہے ہی ایک دن، کوئی نہیں مارے گا تو ہمیں ایسے بھی مر جانا ہے۔ تو خوف اس موت کا کرو کہ بے دینی اور بدعملی کی موت نہ مر جائیں، کہ جس پر آخرت کا عذاب ہے اور بڑی شدید وعیدیں ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصی فیضان سے ہم سبوں کو مالا مال فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔